آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن ہم بات کریں گے کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں، ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، رمضان میں کون کون سے اعمال کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کے متعلق سے ہم باتیں کریں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے انشاءاللہ الرحمن اسی کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ آئیے رمضان سے پہلے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان کیا ہے، رمضان کسے کہتے ہیں، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، آخر رمضان کا نام رمضان کیوں پڑا۔ سامعین اعظام غور کرنے والی بات، رمض اہل عرب لفظ رمض اس وقت استعمال کرتے ہیں را میم واد رمض، رمض کہتے ہیں جب زمین گرم ہو جائے، جیسا کہ اس وقت دھوپ کا موسم ہے، چیت اور بیساکھ کا موسم ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ موسم میں بہت ہی شدت کی دھوپ ہوتی ہے، زمین بہت ہی گرم ہوتا ہے، انسان اگر بغیر چپل کے چلنا چاہے تو نہیں چل سکتا، ان کے پیر جلنے لگیں گے۔ جب اسی طرح سے زمین گرم ہو جاتی ہے اور ایک انسان بغیر چپل کے نہیں چل سکتا تو اسی زمین کو رمض کہتے ہیں، اور اضافت کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا ہے رمضان۔ رمضان کے مطلب ہوتے ہیں وہ مہینہ جو انسان کے گناہوں کو جلا ڈالے، انسان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے جب اس معنی کا مطلب دیکھا، حدیثوں میں تلاش کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بزرگی بیان کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پیش کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کے پچھلے گناہ جلا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ رمضان کے مہینے کو جو رمضان جلانے والی گناہوں کو معاف کرنے والی مہینہ ہے، آپ اس پر غور کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اٹھا کر کے دیکھیں، کتنا دونوں میں ملتا جلتا معلوم ہوتا ہے۔ سامعین اعظام غور کرنے کا مقام ہے، اور اس حدیث میں بھی آپ غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، انہیں معاف کیا جائے گا۔ شرط لگا دیا ایمان و احتسابا کہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ آپ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، معلوم ہے جمعہ کی نماز یا کسی بھی نماز کے پڑھنے سے پہلے شرط کیا ہے؟ شرط وضو ہے، بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھنا چاہیں ان کی نماز نہیں ہو سکتی۔ وضو شرط ہے، نماز مشروط ہے، بغیر وضو کے آپ نماز پڑھنے آ جائے، کھڑے ہو کر پوری قرآن کیوں نہ پڑھ جائیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ شرط ہے وضو۔ اور کہتے ہیں کہ اذا فات الشرط و اذا فات المشروط، جب شرط فوت ہو جاتا ہے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، بغیر وضو کے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی شرط ہے ایمان اور احتساب۔ ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تب ہمارے گناہ معاف کیے جائیں گے، تب ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ ایمان ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں، لیکن بات آتی ہے احتساب کی۔ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنے، دل سے تصدیق کرنے اور اعضاء و جوارح سے پورے جسم و جان سے عمل کرنے کو کہتے ہیں ایمان۔ اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے ہم لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، اس کے 6 ارکان بھی بتائے گئے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، ان کے رسولوں پر ایمان لانا۔ برکیف ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ غور کریں
پہلا شرط ہے ایمان، دوسرا شرط ہے احتساب۔ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے احتساب کے ساتھ، تقریباً آپ لوگ جتنے دن سے رمضان میں جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، یہ حدیث ضرور سنتے ہوں گے، من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ لیکن آپ لوگ اس پر غور کرنے کی کبھی کوشش نہیں کیے ہوں گے کہ احتساب کس کو کہتے ہیں، احتساب کا مطلب کیا ہے۔ آخر اس حدیث میں شرط لگایا گیا ہے، تو ہم اس شرط پہ پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں، آپ اس پر کبھی غور نہیں کیے ہوں۔ احتساب کے دو مطلب بتائے جاتے ہیں، آپ غور سے سنیں۔ احتساب کے دو مطلب بتلائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ رمضان المبارک کا روزہ رکھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے، ایک روٹین سمجھ کر آپ نہ برت جائیں کہ مہینہ روزہ رکھ لیں، کیا چلو روزے رکھ لیں، ہمارے باپ دادا روزہ رکھتے آئے تھے، چلو ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ کر کے روزہ نہ رکھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، خود کو خوش کرنے کے لیے آپ روزہ رکھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، آپ اپنی زندگی کے پانا کو پلٹے، پیج کو پلٹے، آپ اپنے پیچھے کی طرف دیکھیں، اپنے ماضی کی طرف دیکھیں کہ آپ نے کل میں کیا کیا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی پہ غور کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں کچھ ایسا دن پاتے ہیں، کچھ ایسے کام پاتے ہیں کہ آپ نے کسی کے حق میں اچھا کیا ہے یا اچھا کام کیا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اور اگر کوئی آپ سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہوئی ہے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو ناخوش کرنے، اس کی نافرمانی کی ہے، تو آپ توبہ کرے، استغفار کرے، اس پر شرمندہ ہو، روئے، گر گڑائے، سجدہ میں پڑ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کو یاد کرتے ہوئے اس پر معافی مانگے کہ اللہ میری زندگی کا وہ سیاہ صفحہ جو میں نے فلاں کے ساتھ فلاں وقت میں فلاں دن میں غلط کیا تھا اسے معاف فرما دے، تو غفور الرحیم ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہ ہے احتساب کا مطلب کہ آپ اپنا محاسبہ کرے، روزہ رکھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھے۔ یہ دونوں شرطیں آپ روزہ میں رکھتے ہوئے، یہ دونوں شرطیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے، تب عند اللہ آپ کے سابقہ گناہ معاف کیے جائیں گے، آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ دو شرطیں ضروری ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھ کے ایمان اور احتساب کے ساتھ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ آپ کے لیے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنی زندگی کے پانا کو پلٹے، اپنی زندگی پر غور کریں، اور اگر کچھ مسٹیک ہوا ہے آپ سے، توبہ و استغفار کریں۔ اور توبہ بھی کیسی توبہ ہونی چاہیے؟ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ ایسا نہیں کہ ابھی تو توبہ کر لیے، مسجد میں آئے ہیں، مولانا صاحب نے توبہ پر بہت ہی اچھا لیکچر دیا، میرا دل پگھل گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، توبہ کر لیے، لیکن پھر جا کر کے شام کو وہی کام کرنے لگے۔ یہ توبہ نہیں ہے، اور یہ توبہ کا مطلب بھی نہیں ہے، اور یہ توبہ بھی نہیں ہے۔ آپ توبہ ایسی توبہ کریں کہ پہاڑ ٹوٹ جائے، آپ کی جان چلی جائے، پھر اس گناہ کی طرف آپ نہ جائے۔ یہ توبہ ہے، اور یہ آپ کو ایک اچھا ایک گولڈن چانس مل رہا ہے توبہ کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر اپنی معافی تلافی کروانے کا۔ آپ سچی توبہ کریں، اور ایسی توبہ کریں کہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ ہو۔ آپ غور کریں صحابہ اکرام پر، سلف صالحین پر، کہ وہ لوگ کیسی توبہ کرتے تھے۔
اب ماعز ابن مالک کو جانتے ہوں گے، ماعز ابن مالک کے صحابی گزرے ہیں، ان سے غلطی ہوئی، ایسی توبہ کی کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ جس کے ساتھ غلط کیا تھا وہ بھی قبیلہ غامدیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر اس کا واقعہ میں آپ کے سامنے بتا دوں تو یقیناً میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنا حیرت انگیز اور اتنا چونکا دینے والا واقعہ ہے۔ سامعین کرام، وہ عورت ایسی توبہ کرتی ہے، ایسی توبہ کرتی ہے کہ تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اور کرنے کا مقام ہے سامعین کرام، وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پاک کر دے، آپ مجھے پوتر کر دے، میں گنہگار ہوں، بہت بڑی گنہگار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبْ إِلَيْهِ، لوٹ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ عورت دور جاتی ہے، پھر واپس چلی آتی ہے اور کہتی ہے، یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پاک کر دے، آپ مجھے پوتر کر دے، میں گنہگار ہوں، بہت بڑی گنہگار ہوں، آپ مجھے پاک کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق جانچ پڑتال کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، یہ پاگل تو نہیں ہے، یہ اس کا دماغی توازن خراب تو نہیں ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہے، اس کے متعلق پہلے جانچ پڑتال کرو، پوچھ تاچھ کرو۔ جانچ پڑتال کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ بالکل ٹھیک ہے اور اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں غلط تعلقات ایک لڑکے سے قائم کی ہوں، وہ بچہ بھی میرے پیٹ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری غلطی ہے، تمہاری غلطی کی وجہ سے اس بچے کو میں کیوں ماروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا اور کہا کہ اس بچہ کے پیدا ہونے تک انتظار کرو۔ وہ عورت چلی گئی، جب بچہ پیدا ہوا اس کو کپڑے میں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور کہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ ہے، آپ مجھے رجم کر دے، آپ مجھے پاک کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، تمہارے دودھ سے بہتر اس کے لیے اور کوئی غذا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ کی مدت پوری کرو، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ عورت واپس چلی جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آتی ہے جب بچہ دانا کھانے لگتا ہے، روٹی کھانے لگتا ہے، اپنے بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا پکڑاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ ہے، دانا کھانے لگا ہے، روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے آپ پاک کر دیجئے، پوتر کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو اس کے بچے کو سونپ دیا، اس کی پرورش کرو، اس کی پرداخت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ صحابہ اکرام ایک گڈھا کھدوایا جائے، ایک گڈھا کھدوا کر کے اس عورت کو سینے تک اس کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اس عورت کو دفن کرنے کے بعد صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیے، پتھر لے کر کے صحابہ اکرام چاروں طرف سے کھڑے ہو گئے اور صحابہ اکرام چاروں طرف سے پتھر لے کر کے کھڑے ہو گئے، اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، ایکٹیو ہو گئے، اپنے ہاتھوں کو تان لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حکم دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر برسانے لگیں گے۔ صحابہ اکرام اپنے ہاتھ کو تانے ہوئے، کمر بستہ تھے کہ اللہ کے نبی جیسے ہی حکم دیں گے ہم پتھر برسانے لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ اکرام پتھر برسانے لگے۔ اس پتھر برسانے والوں میں، مارنے والوں میں، اسے رجم کرنے والوں میں ایک صحابی خالد بن ولید بھی تھے۔ خالد بن ولید وہ بھی پتھر مار رہے تھے، اجرا کرتا پہنے ہوئے تھے، سفید کرتا پہنے ہوئے تھے۔ اس عورت کے سر پہ پتھر لگی اور اس کے سر جب سر پھٹا تو اس کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا، خون کا فوارہ اڑنے لگا اور اس کے کرتے پر آ کر کے پڑ گیا۔ خالد بن ولید کہنے لگے کہ ناپاک عورت کا ناپاک خون میرے پاک کرتے پہ پڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مہلن یا خالد، مہلن یا خالد، رک جاؤ خالد، فواللہ نفس بیدی، اے خالد بن ولید، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس عورت نے ایسے
ایسی توبہ کی ہے، لقد تاب توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، قسمت بین امت، اگر ایک امت پر تقسیم کر دی جائے تو اس امت کے بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اس عورت کو تم برا بھلا نہ کہو، اس عورت کے خون کو ناپاک نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کی ایک امت کے اوپر بھی تقسیم کر دی جائے، ایک امت پہ بھی تقسیم کر دی جائے تو ان کی بھی مغفرت، ان کی بھی مغفرت۔ یہ ہے سچی توبہ، اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین، تبع تابعین، صالحین، جب ان لوگوں سے غلطی ہوتی تھی، کوئی مسٹیک ہوتا تھا تو کس قدر بےتاب ہو جایا کرتے تھے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو نہیں، یا کسی انسان نے تو اس عورت کو پکڑا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہو گئے ہو۔ اس عورت کو گناہ کرنے کے بعد خود احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کا عذاب اگر آخرت میں دے گا تو شاید کہ میں برداشت نہیں کر سکتی، اس سے بہتر ہے کہ میں دنیا ہی میں برداشت کر لوں۔ غلطی ہو جانے کے بعد فوراً احساس ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور اللہ کے نبی نے اسے پاک و پوتر کر دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام، اور اچھے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء خیر خطائین التواب، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، کوئی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا میں پاک و پوتر ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں گناہ نہیں کرتا، میں غلط نہیں کرتا، میں برائی کے قریب تک بھی نہیں بھٹکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار ناچ میں جو ڈرامہ ہوتا ہے، ڈھول تراشے بجتے ہیں، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گئے، لیکن اللہ کا فضل و کرم تھا کہ آپ کی نیند لگ گئی اور آپ گناہ کرنے سے بچ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ کے قریب چلے گئے تھے، جبکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پاک و پوتر انسان اگر کوئی سرزمین پر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم تو ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے، ہم برائیوں کے قریب جا بھی سکتے ہیں، برائی کر بھی سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خطا کار ہر انسان ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر شخص خطا کار ہے، لیکن بہتر خطا کار وہ ہے کہ توبہ کرنے والے ہیں، توبہ کرنے غلطی کرنے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور اسے لو لگاتے ہیں، اپنے معافی کی گزارش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، تو آپ توبۃ نصوحہ کرے، سچی توبہ کرے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جب دو شرطوں کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے تب۔ یا ایھا الذین، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو احتساب کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، توبہ و استغفار کریں، آپ اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں کوئی غلطی ہوئی ہے اس پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندہ ہو کوئی اچھا کام کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے آپ کو اچھا کرنے کی توفیق۔ اور میں نے خطبہ مسنہ کے بعد وہ آیت کریمہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، رمضان المبارک کا روزہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، کتب ای فرض، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ اس میں غور کرے اور اس حدیث میں دونوں میں غور کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تھوڑا ہی سنے لیکن بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ تمہارے اوپر لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں۔ حدیث پر غور کرے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا، جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان توحید کلمہ طیبہ ہے، جو ایمان والا نہیں ہے اس کے روزہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس آیت میں بھی غور کرے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزہ فرض کیا ہے ایمان والوں کے اوپر۔ اس حدیث کو اور قرآن کی آیت کو بھی سامنے رکھ کے دونوں سے ہمیں جو رزلٹ نکلتا ہے، جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ روزہ فرض ہے ایمان والوں پر۔ بہت سارے غیر مسلم بھی ہے جو دین اسلام کو نہیں مانتے، مسلمان نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، بہت چیزیں ہم سے وہ سیکھ لیا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ایسا کرتے ہیں، لیکن آپ انہیں بتا دیجئے کہ جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ روزہ رکھیں گے تو جسمانی فائدہ تو ہوگا لیکن ثواب نہیں، کیونکہ رمضان کے روزہ فرض ایمان والوں پر ہے۔ بغیر ایمان کے رمضان کا روزے کا جو ثواب ہے اس سے وہ محروم رہے گا، جسمانی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں آپ غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور رمضان کے روزے یہ آپ پر یعنی امت محمدیہ پر ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیے۔ اس نقطے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اس بات کا علم ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ اس وقت مدینہ کے اندر کوئی لائبریری تھی، نہ مکہ کے اندر کوئی لائبریری تھی۔ وسائل ترسیل اور علم آرٹ جو اس وقت اتنے اسکول اور پڑھنے کے وسائل اور مکتب، مدارس، اسکول، ہائی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز جتنا موجود ہے اتنا پہلے نہیں تھا۔ اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ایک امی آدمی کی زبان سے، ایک امی شخص کی زبان سے اس بات کا ادا ہونا کہ رمضان کے روزے ویسے ہی آپ پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ یہ کس بات کی دلالت ہے اور یہ نقطہ کس بات پر دلالت کر رہی ہے؟ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے بلکہ آپ وحی کے تابع تھے۔ جب آپ پر وحی نازل کی جاتی تھی، وحی کا نزول ہوتا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کھولتے تھے، آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ اس نقطے سے آیت کریمہ کے اس نقطے سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔ اگلے والے نقطے پہ غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کی گئی تھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شیار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ غور کیجئے کہ رمضان المبارک کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمارے اوپر کیوں فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی شیار بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اس لیے ہم پر فرض کیا گیا۔ اور حضرت علی سے جب تقوی کے متعلق پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، حضرت علی نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم پر قناعت کریں، القناعۃ والجلیل والقلیل، کم پر قناعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اس کے سوا کسی اور سے لو نہ لگائے۔ اور حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں انہوں نے امیر المومنین سے پوچھا کہ اے امیر المومنین تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ تمہارا گزر کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے ہوا ہے، جو دونوں طرف کانٹا ہو اور تم بیچ سے گزرے ہو، ایسے راستے سے تمہارا گزر ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اے امیر المومنین، میں نے کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم پھر اس راستے میں کیسے چلے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بچا کر کے چلا تاکہ وہ کانٹا میرے دامن میں نہ لگ جائے، میرے کپڑے میں نہ پھنس جائے اور میرے کپڑے کے دامن کو تار نہ کر دے، پھاڑ نہ دے۔ اس لیے میں بہت ہی محتاط کے ساتھ، بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو بچ کر کے چلا۔
تو امیر المومنین نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ دنیا میں بہت ساری آشائشیں ہوتی ہے، غلط کام بھی ہوتے ہیں، تم اپنے آپ کو بچا کر کے اس طرح سے نکل جاؤ جیسے اس راستے سے بچ کر کے نکلے، تو یہ ہے تقویٰ۔ اور رمضان کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ شعار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ رمضان کا جو مقصد ہے، رمضان کے روزے رکھتے ہیں سب، لیکن اس کے جو مقصد ہے، تقویٰ شعار آدمی بن جاتا ہے، تو اس کا ظہور تو انسان پر دکھائی نہیں دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ سامعین کرام، جیسا کہ میں نے شروع ہی میں بتایا تھا کہ اگر ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تب ہمارے گناہ معاف کیے جائیں گے اور تب ہم متقی اور تقویٰ شعار بنیں گے۔ آپ روزے کے اصل مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھیں، ایک روٹین سمجھ کر روزہ نہ رکھیں، یا یوں کہ جیسے ہمارے باپ دادا روزہ رکھتے آئے ہم بھی روزہ رکھ لیں، یا روزہ رکھنے کا مہینہ ہے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ آپ یہ سوچ کر روزہ نہ رکھیں، آپ ایمان کے ساتھ رکھیں، احتساب کے ساتھ رکھیں۔ اور یہ رمضان کا بہت ہی گہرا تعلق ہے قرآن سے، کیونکہ اسی میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان سے اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور یہ رمضان، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں، یہ قیامت کے دن قرآن اور یہ روزے آپ کے اللہ کی عدالت میں آپ کے لیے سفارش پیش کرے گا۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تب جز اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا، وکیل آپ کا روزہ اور قرآن ہوگا، عدالت میں کٹگرے میں آپ کھڑے کیے جائیں گے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہوئے ہوں گے تو روزہ آپ کے حق میں سفارش کرے گا، اگر آپ قرآن کو پڑھے ہوئے ہوں گے تو قرآن آپ کے حق میں سفارش کرے گا، وکالت کرے گا، اور اس کی جیت بھی ہوگی۔ تو یہ روزوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، آپ اس میں کثرت سے قرآن پڑھیں، روزہ رکھیں، قیام و سیام کا بہت ہی اہتمام کریں، اللہ سے لو لگائے۔ اور اس مہینے کے بارے میں کہا گیا، اور اس مہینے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، اس کے بارے میں کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب حساب کتاب جانتے ہیں نا، حساب لگا لیجئے گا کہ ایک مہینے میں جب ایک سال میں جب 12 مہینہ ہوتا ہے تو خیر من الف الشہر 1000 مہینہ کا کئی سال ہوتا ہے؟ 1000 مہینہ کا کئی سال ہوتا ہے؟ آپ حساب لگا لیجئے گا، اس کے بعد محنت کیجئے۔ سامعین کرام، تو کہنے کا مقصد یہ ہے اور کہ آپ اس میں ایکٹیو ہو جائیں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، اور دینی مجالس میں شرکت کا بھی اہتمام کریں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ آج رات میں پروگرام ہے بخاری میں، آپ اس میں بھی شرکت کریں، علماء کرام سے قریب ہو جائیں، دینی محفلوں میں شرکت کریں، ان سے اچھی اچھی باتیں سنیں، ایک مہینہ تھوڑا کام میں کمی کر دے اور دینی معاملے میں تھوڑا آگے بڑھ جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں۔ اور تقویٰ اسی کو کہتے ہیں۔ اور متقیوں کے لیے بھی جنت متقیوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے، جیسا کہ جنت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، کہ متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ روزے کا مقصد کیا؟ میں نے بتایا نا ابھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تاکہ آپ متقی بن جائے، تقویٰ شعار بن جائے۔ اگر آپ متقی بن جائیں گے تو جنت آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ھدی للمتقین، اور قرآن کس کے لیے ہدایت کا سامان ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تمام نعمتیں اور تمام خوشخبری متقیوں کے لیے ہے، اور رمضان کے روزے کا مقصد بھی متقی بنانا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھیں، تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ان کے شروط ہے ایمان اور احتساب کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک کا روزہ رکھے۔ ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے اچھی طرح سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر دنیا میں کوئی مسلمان پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، آمین۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر کوئی مسلمان قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ کوئی وسیلہ بنا دے، آمین۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، دین و ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔